السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 10 نومبر 2024 اتوار کا دن ہے۔ دن کے 12 بجنے والے ہیں۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں سنیے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر کئی رپورٹیں سنائی جائے گی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پر سپریم کورٹ کا فیصلہ تاریخی اور دور رس، دوسرے اقلیتی تعلیمی اداروں کے لیے بھی ایک نظیر ہوگا جو اقلیتوں کے ذریعے کیے گئے ہیں قائم۔ مولانا ارشد مدنی کا بڑا بیان۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پر سپریم کورٹ کے آئے فیصلے کا استقبال کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ یہ فیصلہ ایک دوررس اور تاریخی فیصلہ ہے اور یہ ان دوسرے اقلیتی تعلیمی اداروں کے لیے بھی ایک نظیر کے طور پر کام کرے گا جو اقلیتوں کے ذریعے قائم کیے گئے۔ سپریم کورٹ کا یہ کہنا اپنی جگہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایک اقلیتی ادارہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارا ہمیشہ سے یہ ماننا ہے کہ حکومتوں سے جب انصاف حاصل نہ ہو تو پھر عدلیہ ہی آخری سہارا رہ جاتی ہیں۔ فیصلے سے ایک بار پھر ہماری اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ اقلیتوں کے تعلق سے آئینی تحفظات کے باوجود اس معاملے میں مرکزی حکومت نے جو حلف نامہ داخل کیا تھا اس میں یونیورسٹی کے اقلیتی کردار کی نفی کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ یہ اقلیتی ادارہ نہیں ہے۔ اس وقت ہم میں سے بہت سے لوگ قدرے مایوس ہو گئے تھے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عدالت بھی اس موقع پر اپنی مہر لگا دے، مگر یہ فیصلہ آیا ہے وہ اس کا بین ثبوت ہے کہ انصاف ابھی زندہ ہے۔ حالیہ دنوں میں سپریم کورٹ کے ایک کے بعد ایک فیصلے جو آئے ہیں اس سے بلا شبہ قانون کی بالادستی قائم ہوئی ہے اور انصاف کا وقار بلند ہوا ہے۔ انہوں نے آگے کہا کہ اقلیتی کردار کا معیار طے کرنے سے متعلق جو 3 رکنی بینچ قائم کی گئی ہے اس کا دائرہ محض علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تک محدود نہیں رہے گا بلکہ یہ دوسرے اقلیتی ادارے کے اقلیتی کردار کا معیار بھی طے کرے گی۔ عدالت کا یہ کہنا بہت بامعنی اور اہم ہے کہ ادارے کا اقلیتی درجہ اور کردار صرف اس بنیاد پر مسترد نہیں کیا جا سکتا کہ یونیورسٹی کو سال 1920 کے مرکزی قانون کے ذریعے قانونی حیثیت دی گئی تھی، بلکہ یہ دیکھنا ہوگا کہ کسی ادارے کے قیام کی ابتدائی کوشش اور وسائل کی فراہمی صرف اقلیتی طبقے کے ذریعے کی گئی تھی یا نہیں۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ اب یہ اصول دوسرے اقلیتی اداروں پر بھی نافذ ہوگا، چنانچہ کہا جا سکتا ہے کہ اس فیصلے سے ان تمام تعلیمی اداروں کو ایک طرح سے قانونی تحفظ حاصل ہو گیا ہے جو مسلمانوں کے ذریعے قائم کیے گئے ہیں یا آئندہ قائم کیے جائیں گے۔ وہیں دوسری جانب آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کا بڑا بیان۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی پالیسی اور میڈیا کا منفی کردار باعث تشویش۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر محترم مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے جالے جامع مسجد میں جمعے کے خطبے کے دوران مسلمانوں کی نئی نسل کے ایمان اور اسلامی شناخت کے تحفظ کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ دور میں تعلیمی نظام اور میڈیا مسلمانوں کے عقائد اور ان کے دینی تشخص کو بری طرح متاثر کر رہے ہیں جو انتہائی تشویشناک ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے 2020 میں پیش کی گئی نئی تعلیمی پالیسی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس پالیسی کے ذریعے بھارتی کلچر اور ہندوتوا نظریات کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جس سے مسلم بچوں کی دینی شناخت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے 2020 میں پیش کی گئی نئی تعلیمی پالیسی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس پالیسی کے ذریعے بھارتی کلچر اور ہندوتوا نظریات کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جس سے مسلم بچوں کی دینی شناخت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پالیسی کے تحت مسلم بچوں کو ہندو مذہبی رسومات جیسے سرسوتی اور لکشمی دیوی کی پوجا سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو اسلامی عقائد کے منافی ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے میڈیا کے کردار پر بھی سخت تنقید کی اور کہا کہ میڈیا مسلمانوں کو بدنام کرنے اور معاشرے میں ان کے خلاف نفرت پھیلانے کا باعث بن رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا لو جہاد جیسے پروپیگنڈا کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف تعصب پیدا کر رہا ہے اور ان کی شبیہ کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے والدین اور مسلم معاشرے سے اپیل کی کہ وہ اپنی نئی نسل کی دینی تربیت پر خصوصی توجہ دے تاکہ ان کے عقائد اور اسلامی شناخت محفوظ رہ سکے۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسلامی تعلیمات سے روشناس کرانا بے حد ضروری ہے تاکہ وہ مستقبل میں مختلف نظریات اور منفی پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو۔ وہیں دوسری جانب امام حرم مسجد نبوی نے کہا کہ پوری دنیا حسرت بھری نظروں سے ہندوستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ مسجد نبوی شریف کے امام نے ہندوستان میں امن، ترقی اور استحکام کے لیے دعا کی ہے۔ اسلام کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کی ضرورت ہے۔ نائب جنرل سیکریٹری رابطہ عالم اسلامی۔ رام لیلا میدان میں 2 روزہ 35ویں اہل حدیث کانفرنس کا آغاز۔
امام حرم مسجد نبوی ڈاکٹر عبداللہ بن عبد الرحمن البعیجان نے رام لیلا میدان میں جمعیت اہل حدیث کے زیر اہتمام دو روزہ 35ویں اہل حدیث کانفرنس احترام انسانیت اور مذاہب عالم سے خطاب کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے ہندوستان میں امن، ترقی، استحکام کے لیے اور فتنہ و فساد سے محفوظ رہنے کی دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ آج پوری دنیا اور عالم اسلام حسرت بھری نظروں سے ہندوستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ اسلام کی حفاظت اور پھیلاؤ کے لیے آگے بڑھے۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا کو انسانیت کے تحفظ کی فکر ہے۔ اسلام نے اپنے آغاز سے ہی انسانیت کے تحفظ کے لیے بہت کام کیے ہیں۔ اسلام میں ہمیشہ انسانیت کی حفاظت کی کوشش کی ہے۔ اس موضوع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بہت سی احادیث ہمارے سامنے موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور اس کے فرمانروا شاہ سلمان بن عبد العزیز ہمیشہ انسانیت کی فلاح و بہبود، ترقی اور تحفظ کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور پوری دنیا میں اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ اس موقع پر رابطہ عالم اسلامی کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری عبد الرحمن بن عبداللہ الیزید نے انسانیت کو درپیش چیلنج کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ آج اس پلیٹ فارم سے انسانیت کی سلامتی اور احترام کے بارے میں بات چیت کی جا رہی ہے، وہ قابل تعریف ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج پوری دنیا میں افراتفری کا ماحول ہے اور اسلام کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر اور کانفرنس کے صدر محترم مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی نے اپنے خطاب میں اسلام کی روشنی میں انسانیت کے تحفظ اور خواتین بالخصوص بہنوں کے حقوق پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں بہنوں کو ان کا حق دلانے کے معاملے پر بھائیوں کے ذریعے رشتہ توڑا جا رہا ہے۔ ایسے ماحول میں ہماری حکومت یونیفارم سول کوڈ لا کر خواتین کو برابری کا درجہ دینے کی بات کر رہی ہے، یعنی آپ کے جائیداد میں آدھا حصہ دینے کی بات کر رہی ہے۔ تو کیا ہمارے مسلمان بھائی اپنی جائیداد میں آدھا حصہ اپنی بہنوں کو دیں گے؟ کانفرنس میں جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی سمیت علماء کرام اور دانشوروں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ مسجد نبوی کے امام خصوصی طور پر اس کانفرنس میں شرکت کے لیے ہندوستان آئے ہیں۔ انہوں نے مغرب اور عشاء کی نمازیں بھی ادا کرائی۔ کانفرنس کی افتتاحی اجلاس کی نظامت مولانا عبد الحکیم اور عبد المعبود مدنی شیخ الحدیث جامعہ رحمانیہ کاندیولی ممبئی نے فرمائی۔ امام حرم مسجد نبوی کے اسٹیج پر پہنچتے ہی مولانا عبد المعبود مدنی نے گلے لگا کر مہمانان محترم کا شاندار استقبال کیا۔ وہیں دوسری جانب مولانا ارشد مدنی صاحب کا ایک اور بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لین دین درست رکھے، ملاوٹی سامان نہ بیچے تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا ارشد مدنی نے سہارنپور میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کو اپنا لین دین بالکل درست رکھنا چاہیے اور انہیں کسی بھی قسم کا ملاوٹی سامان بیچنے سے گریز کرنا چاہیے۔ انہوں نے مسلم دکانداروں اور تاجروں سے کہا کہ جھوٹ بول کر سامان بیچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مدرسہ جامعہ شیخ عبدالستار میں اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ہوٹلوں اور ڈھابوں پر نام کی تختیاں لگانے کے یوگی حکومت کے حکم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہوٹل ڈھابہ مالکان اپنا کاروبار ایمانداری اور سچائی سے کرتے رہیں، ملاوٹی سامان اور غیر معیاری چیزیں نہ بیچیں، اپنے گاہکوں کے ساتھ منصفانہ لین دین کریں۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ مولانا ارشد مدنی نے اسی کے ساتھ تعلیم کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام علم صرف پڑھائی سے حاصل ہوتا ہے، ایسے میں آپ اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دیں۔ تعلیم سے ہی ترقی ممکن ہے۔ کوئی معاشرہ جتنا زیادہ تعلیم یافتہ ہوتا ہے وہ اتنی ہی ترقی کرتا ہے۔ جامعہ شیخ عبدالستار کے اس پروگرام میں جمعیت علماء ہند کے ضلع صدر مولانا حبیب اللہ مدنی اور رائے پور خانقاہ سے شاہ عتیق احمد نے مدرسے سے فارغ ہونے والے طلباء کو اس راز سے بھی نوازا۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کا آپ سن اور دیکھ رہے ہیں محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔